إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری 5ویں کلاس ہے اور آج ہم اس 5ویں کلاس میں سورۃ بقرہ میں کی آیت نمبر 142 سے اور سپارے کے اعتبار سے ہم دوسرے سپارے کے شروع سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا یعنی آج کے اس دوسرے پارے کا یا قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی ان آیات کا آغاز اس بات سے ہے کہ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ سفہا سفیہ، بے وقوف، نادان، کم عقل، نہ سمجھ، ایسے انسان کے اوپر لفظ سفیہ بولا جاتا ہے، اور مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اسلام مخالف لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ اعتراض کیا، اور وہ اعتراض اس طرح تھا، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی نماز پڑھنے میں اپنا چہرہ وہ ادھر کرتے تھے جہاں بیت المقدس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کے جنوب والی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے قبلہ آ جائے اور اسی سائیڈ پہ سیدھا جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو تاکہ چہرہ جو ہے وہ دونوں طرف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں طرف منہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جس جگہ پہ مکہ مکرمہ ہے اس کے شمال والی سائیڈ پہ مدینہ ہے اور اسی سائیڈ پہ آگے بیت المقدس ہے۔ تو اب جب مدینہ چلے گئے یا تو مکہ کی طرف منہ کریں گے یا بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور نمازیں پڑھتے رہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں ذرا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہیں آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تقریباً 1.5 سال نماز پڑھتے رہے، لیکن دلی طور پہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مکہ کی طرف منہ کرنے کا آرڈر دے دے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف منہ کرنے کا حکم دے دے، دلی طور پہ خواہش موجود تھی۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلے کے تبدیلی کا حکم آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی ہم یہاں پہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے قبلہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب یہ جو 16 یا 17 مہینوں کی نمازیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں، اور 16 یا 17 مہینے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، اس قانون یا اس حکم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی، ہم نے تو آپ کو آرڈر دیا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس حکم کو، نوٹ کریں، نبی کے اس حکم کو اپنا حکم سمجھ کے اس قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آپ پہلے بھی صحیح تھے، اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مدینہ سے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بجائے بیت المقدس کے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو برقرار رکھ کے اس کی تبدیلی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول و فعل بھی اسلام میں بطور حجت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا وہ بھی دین اسلام میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ کا حکم رکھتا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کے حدیث اور فرمان کو نہیں مانتے ہیں، اور نبی کی بات حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ بات اللہ کی طرف سے اس کی تائید نہ ہو جائے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے جس کی قرآن سے تائید ہو رہی ہو، جس کی تقویت ہو رہی ہو، جس کو قرآن مجید جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہو، تو اس حدیث کو مانیں گے۔ ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا اس کو ایکسپٹ کر کے قبول کر کے اس کے تبدیلی کا حکم دینا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث حجت دلیل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں منسوخ کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا بس ٹھیک ہے آپ نے ادھر غلط کیا تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ ایسا نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا طریقہ بتایا ہے کہ کسی حکم کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ تبصرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اب اس واقعے سے، جو لوگ یہود تھے، جو لوگ منافق تھے، ان کو ان کا پہچان ہو گئی کہ یہ لوگ ہیں سچے ماننے والے اور یہ لوگ سچے ماننے والے نہیں ہیں، اور یہود کو اس موقع پہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ لو یہ دیکھو نبی کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر منہ کرتا ہے، اور کچھ صحابہ کو بھی خدشات ہوئے کہ ہماری پہلی نمازیں جو ہم نے پڑھی تھیں ان کا کیا بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمازیں بھی قبول کر لی ہیں۔ تو اس سارے واقعے پہ ان آیات پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ سفہاء اور بیوقوف لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ انہیں ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیرا ہے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے بیت المقدس کی طرف، ادھر سے پھیر کے مکہ کی طرف ہو گئے ہیں، کعبہ کی طرف کس نے پھیرا ہے؟ فرمایا انہیں جواب دے دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق مغرب یعنی
تمام قسم کی سمتیں، یہاں مشرق اور مغرب بول کے تمام سمتیں مراد لی گئی ہیں، چاہے کوئی مشرق ہے، چاہے کوئی مغرب ہے، چاہے کوئی شمال ہے، چاہے کوئی جنوب ہے۔ فرمایا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں یہ قبلہ عطا فرمایا ہے مکہ مکرمہ کا، اسی طرح اللہ نے تمہیں ایک وسط امت بنایا ہے۔ لفظ وسط کا معنی افضل بھی ہے، اور لفظ وسط کا معنی ایک درمیانی امت بھی ہے، ایک ہر کام میں درمیان کا راستہ، نہ ہی حد سے زیادہ یعنی حد سے آگے گزرنا کام کرنے میں، اور نہ ہی کام کرنے میں حد سے پیچھے رہنا۔ جو جتنا حکم دیا گیا اتنے کام کو صحیح طرح کر لینا، صحیح کرنا، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اس امت کا نام امت وسط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک وسط امت بنایا ہے، اور اس کا یہ بھی اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے لوگوں پہ گواہ بنایا، لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے پہ گواہ ہوگا۔ قیامت والے دن یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ پہلے رسولوں نے اپنی امتوں پہ پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ گواہی دے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ ہم نے جو اس کو قبلے کو جو ہے وہ بدلا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ اس چیز کو ظاہر کر دیا جائے کہ کون ہے جو رسول کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، اور کون ہے جو پیٹھ کے بل اپنی ایڑیوں کے بل بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے ماننے والے اور کون ہے نہیں ماننے والے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ کا بدلنا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے ان پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اے ایمان والو جو اس سے پہلے تم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کوئی ضائع نہیں کرنے والا ہے کہ تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی تھیں وہ ان کا کیا بنے گا، نہیں، اللہ نے قبول فرمائی۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ تاکہ قبلہ بدل ہو جائے، آج آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ وہ قبلہ جو آپ چاہتے ہیں بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، جدھر بھی ہیں، اسی سمت پہ، اسی شطر پہ اپنا چہرہ کرنا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ جس سائیڈ پہ بیت اللہ ہے کعبہ اس طرف منہ کرنا ہے۔ دیکھیں اب کعبہ جو ہے مثال کے طور پہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 میٹر ہے، تو اب میں یہاں پہ کوئی لاکھوں میل دور کھڑا ہوا، اگر ہلکا سا ایک سوتر بھی یا 1 ملی میٹر بھی ادھر ہو جاؤں گا یا ادھر ہو جاؤں گا تو وہ والا جو 20 میٹر کی سمت ہے اس سے تو میں ہزاروں میل چونکہ وہ دور ہے تو میں تو کتنا ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ تو وہ جو 20 میٹر والی سمت ہے ایگزیکٹ اس کعبہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں ہے، بالکل سیدھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی جس سائیڈ پہ وہ کعبہ ہے اس طرف منہ کر لو، بات ختم۔ اگر کوئی انسان یہ کوشش کر لینا ایگزیکٹ وہ جو 20 میٹر کے قریب
کعبہ کی چوڑائی ہے یا لمبائی ہے، میں اس کے بالکل سیدھا ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو کہ جو سائیڈ بنتی ہے، جو سمت بنتی ہے کعبہ کی، اس طرف منہ کر لو، تم ادھر ہی منہ کر رہے ہو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو اہل کتاب یہود ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، فرمائے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ قبلے کا آنا جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ان لوگوں کو اب سارے کے سارے دلائل بھی دیں گے تو یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی طرف اب منہ کرتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ یہود و نصارہ بھی آپس میں متفق نہیں ہیں، یہ وہاں جا کے بیت المقدس میں بھی ان کی نصارہ کی ایک سائیڈ ہے عیسائیوں کی، اور دوسرے جو یہود یا جیوس ہیں ان کی ایک دوسری سائیڈ ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، فرمائے اے نبی اگر آپ کے پاس یہ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا یہ جو خطاب ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے جاننے کے باوجود کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ انک اذا لمن الظالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جنہیں اہل کتاب کو کتاب دی گئی ہے یہ اس کو اس طرح جانتے ہیں، اس حکم کو یا اللہ کے قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سب کو یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں، حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف آ چکا ہے، بس مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، یہ حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، رب کی طرف سے آپ پر یہ پہچان آ گئی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت تو ہوتی ہے جس کی طرف اسے منہ کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اے ایمان والو خیرات میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ قیامت والدین تمہیں سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نکال کے سب کو جو ہے وہ لائے گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا جہاں سے بھی نکلو جہاں پہ بھی آؤ اب نماز پڑھنے کے لیے تمہیں مسجد حرام کی سمت ہی منہ کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جہاں کہیں بھی جاؤ مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ لوگ تمہارے مخالف تمہارے اوپر کوئی حجت نہ بنا سکیں، تمہارے اوپر کوئی دلیل نہ قائم کر سکیں۔ فرمایا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو ظالم ہے وہ پھر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی حیلہ سازی اور حجتیں بناتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
اے ایمان والو ان سے ظالموں سے نہیں ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے قبلے کی تحویل اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات اس لیے دیتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے۔ اللہ کی نعمت اللہ کا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کو جو ہے وہ پورا کر دے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبلے کی تحویل کی ہے، اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر رسول بھیجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا ہوا ہے جو تمہارے اوپر اپنی آیات تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ احکامات تمہیں وہ سکھا رہا ہے جن احکامات کا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا، وہ تمہیں بتایا جا رہا، یہ کرو، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے غلط ہے، وہ تمہیں یہ احکامات بتا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، رب کے ذکر میں ٹائم گزارو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ میرے لیے شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں فرمایا اس کے شکر گزار بنو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا کفر نہیں کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں جو ہے وہ اجر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت ہمیں سورۃ بقرہ میں بھی تھوڑے سے اس کا مفہوم ہم نے جانا ہے، پیچھے والی آیات میں بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں یہ آرڈر ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ آرڈر ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد لینی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، جزا فضا کر کے، آہ و زاری کر کے، شور و غل ڈال کے، اللہ کا شکوہ ادا کر کے نہیں، بلکہ صبر کر کے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ صبر دو طرح کا ہے، ایک وہ بھی صبر ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے اور انسان صبر کر رہا ہے، اور ایک یہ بھی صبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو گناہ بتائے ہیں ان سے صبر کرتا ہے اور گناہوں سے باز رہتا ہے۔ تو صبر کرنا ہے، گناہوں سے باز رہنا ہے، اور آہ و زاری نہیں کرنی ہے، بے صبری نہیں کرنی ہے، اور نماز پڑھ کے رب سے مانگنا ہے۔ پھر جب دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے کھلتی ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے کیسے دیتا ہے۔ فرمائیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں دین کو پھیلاتے ہوئے، اللہ کے راستے میں کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ دنیا کی طرح زندگی میں نہیں، بلکہ ان کی زندگی ایک ایسی برزخ کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جس کی حقیقت جانتا ہے۔
فرمایا وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی صورت آگے چل کے صورت عمران کے آخر میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لو، اے ایمان والو ذرا ایک بات پلے باندھ لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الفاظ ہیں، اگر کوئی عربی گرامر جانتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے، لام تاکید لگا کے لا، لَنَبْلُوَنَّ، اور آخر میں نون تاکید کا لگا کے اس بات کو پکا کیا ہے کہ لازمی ضروری، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ہم لازمی آزمائیں گے۔ کس طرح کر کے؟ کون سی چیزوں سے؟ من الخوف، ڈر دے کر، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، والانفس، کچھ جانیں کم کر کے، تمہاری جانیں لے کر، تمہارے قریبیوں کی، تمہارے دوستوں کی، رشتہ داروں کی جان لے کر، والثمرات، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، ان تمام چیزوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں، تمہارے مال میں، تمہیں بھوک دے کر، تمہیں خوف دے کر، مختلف حالات میں مختلف چیزیں دے کر تمہیں لازمی آزمایا جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو صبر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، میرا رب مجھے ٹھکٹھکا رہا ہے کہ اے بندے واپس آ جا نیکی کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی خوف دے دیتا ہے، پتہ نہیں کسی چیز کا ڈر آتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کبھی کبھی کوئی جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی جو مال ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا قریبی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کبھی کبھی جو پھل ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ لازمی ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازمی لازمی لازمی۔ اور میں اس میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ کوئی انسان کہے کہ دنیا ہی میں جنت بنا لوں، جس انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں بھی جمع ہو جائے، پھر بھی اس کو کبھی جسم میں کوئی بیماری آ سکتی ہے، کبھی اس کو اور پریشانی آ سکتی ہیں۔ کوئی انسان مکمل طور پہ یہ کہا جائے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاملات میں ہر لحاظ سے خوشی میں ہے اور اپنے جسمانی طور پہ بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ فرمائے تمہیں لازمی آزمایا جاتا ہے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے رولا ڈالنے کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ میں آزما رہا ہے، اور ہم ہیں ہی اللہ کی طرف جانے والے۔ ہم کون کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ اس لیے ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور مصیبت میں بھی کوئی غیر اللہ کے پاس جا کے مدد نہیں مانگتے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا ہے، اب میں فلانے کے پاس جاؤں، فلاں بزرگ، فلاں بڑا، فلاں یہ ہے، اس کے پاس جا کے جو ہے کروں۔ فرمائے ایسا نہیں ہے۔ فرمائے پھر ان لوگوں کا انعام کیا ہے؟
اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ جو یہ صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کا پھر انعام بھی ہے رب کے پاس، پھر ان کا انعام بھی ہے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا انعام یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رب کے پاس جو ہے وہ رحمت ہے رب کے پاس ان کے لیے۔ اور صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات کا معنی بھی رحمت ہے اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے۔ رب کی طرف سے رحمت دو انداز سے، ایک صلات کے معنی میں اور ایک رحمت کے معنی میں۔ اور اللہ کی رحمتیں کتنی قسم کی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کون کون سی رب کی رحمت ہے، کس انداز سے ہے، کیسی ہے، اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دینا ہوتا ہے کہ بندہ اسے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ مجھے کہاں کہاں سے کیا کیا دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو یہ نتیجتاً ملے گا کہ رب کی طرف سے رحمت بھی ہوگی اور رب کی طرف سے ہدایت کا راستہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا ہے۔ جو بھی کوئی حج یا عمرے میں جائے گا تو ان کا طواف کرے، اس پہ طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جنہیں اللہ نے علم دیا ہو، بینات، ہدا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہود کی کتابوں میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، جنہیں سب کچھ معلومات ہوں اور پھر وہ چھپا لیتے ہیں لوگوں سے، تو فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اصلاح کر لی، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اصلاح کر لی۔ جو انسان گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے کہ اپنے اس اعمال سے بدل جائے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اور پہلے اگر کچھ چھپایا تھا تو اب اس کو واضح کر دے۔ فاولئک اتوب علیہم، انہی لوگوں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، جو کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا لوگو تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ الہ ہے اور رحم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس
وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے بیان کا، وہ انداز ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی سٹوری ہوتی ہے، جیسے کوئی مطلب سٹوری ٹائپ، ناول ٹائپ، کہ ایک کہانی چلتی ہے، یہ کیا وہ کیا، یہ آیا وہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز ایک خطیبانہ انداز، جس خطابت میں کبھی یہاں سے اچھی بات، کبھی وہاں سے اچھی بات، اور ان تمام باتوں کو اچھے انداز میں پرویا جاتا ہے، یہ انداز ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ واقعات میں سمجھاتا ہے اور درمیان میں ایک نصیحت کر دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر کوئی نصیحت کرتا ہے۔ اس انداز سے قرآن مجید کا یہ انداز اور اسلوب چلتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بتا کے آگے چل کے بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، اور یہ جو دریاؤں میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی بہت بڑی چیزیں، آئل اور پتہ نہیں کون سی چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے، اور جس اللہ نے اس زمین پہ جانداروں کو پھیلایا ہے، اور جو اللہ اس ہواؤں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور جو آسمان پہ یہ بادل ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، یہ سب کچھ نشانیاں ہیں رب کو پہچاننے کی، کہ پہچانا جائے اللہ کون ہے خالق۔ لآیات لقوم یعقلون، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جن کے ہاں عقل ہے کہ عقل کی جائے۔ لقوم یعقلون، سمجھنے والوں کے لیے ان میں بہت ساری اس کائنات میں نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن اس سب کچھ اللہ کی نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود بنا لیتے ہیں، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اور اللہ کی طرح کرتے ہیں ان سے محبت۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ان سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے کہیں زیادہ اللہ سے محبت، جتنا وہ اپنے باطل معبود سے کر رہے ہوتے ہیں نا اخلاص، اس سے کہیں زیادہ ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کاش کہ ان ظالموں کو پتہ چلے، وہ دیکھ سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ ساری کی ساری پاور اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہاں جا کے رب کے سامنے جن کے یہ پوجا کرتے ہیں نا، جن کو یہ الہ اور معبود سمجھتے ہیں، وہی ان سے برات کریں گے۔ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی ان سے برات کر رہے ہوں گے، یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اور یہ عذاب کو جب دیکھیں گے تو وہاں پھر کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، وہاں چیخ و پکار کر کے کہیں گے کاش کہ اگر ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑ جائے تو وہاں جا کے ہم پھر تمہیں بتائیں، واپس جا کے کہ کس طرح ہم تمہارے پیچھے لگتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ لوٹا دیا جائے اور پھر ہم ان سے، ان باطل معبودوں سے اسی طرح کی بیزاری ظاہر کر کے آئیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اس طرح کر کے حسرت کی صورت میں انہیں دکھائے جائیں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا
کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین پہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام نہیں، جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو کھاؤ، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور ایک دوسری جگہ پہ اپنے رسولوں کو بھی مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والوں کو بھی یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال رزق سے کھاؤ جو زمین پہ ہے تمہارے لیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی سٹیپ بائی سٹیپ، شیطان یک دم کافر نہیں بناتا، یک دم مجرم نہیں بناتا، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم بچوں کو بچپن میں ان کے حرکتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ بچے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بڑے ہو کے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے، دعا کریں یہ ہو جائیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو سیدھا شیطان کے جو خطوات ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایک جگہ پہ اگنور کر دیا، تو اگلے سٹیپ پہ وہ اور برا کام کروائے گا، اگلے سٹیپ پہ اگنور کر دیا، اس سے اگلے سٹیپ پہ اور برا کام کروائے گا۔ اس لیے شیطان کے خطوات کے نقشے پہ نہیں چلنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا، وہ شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ تمہیں حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نوٹ کریں اس بات کو، اور شیطان تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں بنا کے بتاؤ۔ وہ حدیث میں یہ آیا ہے، او فلاں نے یہ کیا، او فلاں نے یہ ہوا، اور تمہیں پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں ملنے کو ملتی ہیں، فلاں یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا۔ او بھئی کہاں پہ ہے؟ اپنی طرف سے باتیں بنا کے دین میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوا، مجھے خواب میں آ گیا ہے، فلاں کو خواب میں آ گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے۔ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ شیطان تم سے کہلاتا ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں سپرد کرو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے اللہ کے حکموں کی پیروی کرو جو اللہ نے حکم دیے ہیں، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے جو بڑوں کو دیکھا ہم تو وہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے بڑوں کو سمجھ ہی نہ ہو سکتا ہے ان کے بڑے جو ہے راستے پہ نہیں ہی نہ ہو، اور یہ جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافر بھی ایسی ہیں جانوروں کی طرح جنہیں پکارا جائے تو انہیں پکار کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں آتا، بس انہیں یہی پہنچتا ہے جانور کو کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پکار رہا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ڈانٹ رہا ہے۔ یہ صم بکم عمی، یہ گونگے ہیں، بہرے، اندھے ہیں، ان میں عقل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس پاکیزہ رزق سے کھاؤ، حلال رزق سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور یاد رکھ لو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فما اہل لغیر اللہ وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں پہ مختصر سی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں تفصیلی بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں فکس کر کے بتائی ہیں، انما حرم، کہ اللہ نے یہی چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر حرام کی ہیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، یہی تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مردار تمہارے اوپر حرام، کوئی بھی چیز مردہ، چاہے حلال جانور بھی مردہ ہو جائے سوائے دریائی جانوروں کے، کیونکہ جو
پانی کے جانور ہوتے ہیں، پانی کے اندر مچھلی ہے، وہ اگر مردہ بھی ہے تو وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور تمہارے لیے مردہ حلال نہیں ہے۔ والدم، اور خون، کسی طرح کا بھی خون حلال نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں دم سے مراد وہ دم ہے جو اللہ نے صورت آگے والی صورتوں میں مائدہ یا صورت انعام میں بیان فرمایا، وہ ہے دم مسفوحہ، وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا، بلڈ نکلتا ہے، وہ والا بلڈ حرام ہے۔ اگر ہم بازار سے کچھ گوشت لے کے آتے ہیں، کچھ میٹ گوشت لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہلکا ہلکا بلیڈ لگا ہوا ہے تو وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ وہ اگر کسی نے کوئی باہر سے میٹ لے کے آیا اور دھوئے بغیر ہی اس کو جو ہے وہ دھویا نہیں ہے اور ایسے ہی اسے جو ہے وہ پکا دیا تو وہ کیا مطلب وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حلال ہے۔ جو حرام ہے خون، وہ والا خون ہے، وہ والا بلڈ ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس سے نکلتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت تم پہ حرام کیا گیا ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اسی طرح وہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دے دی جائے، یہ چیز میں فلاں قبر والے کے لیے دے رہا ہوں، یہ چیز میں فلاں ہستی کے لیے دے رہا ہوں، یہ چیز میں فلاں بزرگ کے لیے ذبح کر کے دے رہا ہوں، یا کوئی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی اور چیز، جب اللہ کے دیکھیں عبادت ہے کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے، یہ میں دے رہا ہوں، میرا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو جائے نا، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، جب کسی غیر کا نام آ جائے گا اللہ کے علاوہ اس چیز پہ تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اس چیز کے ذبح کرنے کا مقصد آ جائے کہ یا اس چیز کے آگے دینے کا مقصد وہ آ جائے، ضروری نہیں کہ ذبح کرتے وقت بولا جائے بسم اللہ کی بجائے وہ باسم فلان، وہ نہیں، بلکہ وہ مقصد، اگرچہ ذبح آپ بسم اللہ ہی کے لے کے کر رہے ہیں لیکن ذہن میں ہے کہ یہ والی چیز میں فلاں شخصیت فلاں ہستی کے لیے دے رہا ہوں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، بھوکا ہے اور مر رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ انسان زیادتی نہیں کر رہا اور اس کے اندر حد سے نہ گزرے تو فرمایا یہ اگر حرام بھی کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ والی مجبوری، یہ والی کیفیت، یہ ہر ایک انسان اپنا سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا مجبور ہے۔ جب واقعتاً اتنی مجبوری پہ چلا جاتا ہے کہ اب اس کی جان کو خطرہ آ گیا ہے تو پھر حرام بھی جو ہے وہ کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی جو اس مجبوری کی وجہ سے اس نے کھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ہی ان سے کلام کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہ کو ہدایت کے بدلے لیا ہے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے لیا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، کیسے یہ جہنم کی آگ پہ صبر کریں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فیہ فی الکتاب لفی شقاق بعید، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، جنہوں نے اختلاف کیا وہ دور کے اختلاف، دور کے شک میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور لوگو تم اس بحث میں پڑے ہو چہرہ ادھر کرنا ادھر کرنا، یہ کرو وہ کرو۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نیکی کیا کر رہے ہو، اس بحث میں مت پڑو، وہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ کون ہے جو اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ کون ہے جو ایمان لایا؟ من آمن باللہ والملائکتی والکتاب والنبیین۔ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، ایمان لانے کا مطلب جاننا نہیں ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ دل سے جانتے تھے کہ محمد پر حق ہے، جانتے تھے، بلکہ ایسے واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنتے تھے، جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں پیچھے بتایا ہے نا، ابھی آیت پڑھ کے ہیں کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اس کتاب قرآن کو یا اس قبلے کے حکم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے۔ آج اگر میں اور آپ بھی جانتے ہیں نا اللہ ایک ہے، ہم جانتے ہیں محمد اس کے رسول تھے، ہم جانتے ہیں آخرت کے دن کو، ہم جانتے ہیں معلومات میں جیسے ہم دنیا کے کسی اور ہیروز کو جانتے ہیں، جیسے دنیا کے اور کسی بڑی شخصیات کو ہم جانتے ہیں، فلاں بڑا سائنسدان تھا، فلاں بڑا موجد یہ تھا، فلاں بڑا فلاں چیز کو بنانے والا تھا، فلاں نے بڑا یہ کارنامہ کیا۔ اس جاننے کے نام کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان پھر اس کے آگے ہے، ایمان پھر اس سے آگے کا سٹیپ ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے اللہ ایک ہے تو پھر اس اللہ کی ماننا، اس اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، فنا فی اللہ ہو جانا اس کے لیے، اس کا نام ایمان ہے۔ کہ فرمایا اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، وابن سبیل مسافروں پہ، والسائلین مانگنے والوں پہ، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے پہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، فی البأساء والضراء، جنگ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، بھوک میں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہوں گے، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہوں گے جو متقی بنیں گے، یہ لوگ ہوں گے جو متقی بنیں گے۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا جو ہے یہ ہے ان کے لیے اولئک هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اب آگے کچھ احکامات، کچھ آرڈرز شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قتل کے اندر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے عمدن، سوچے سمجھتے ہوئے، باقاعدہ منصوبہ سازی کر کے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہے، اس کا بدلہ قتل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قتل میں تمہارے لیے زندگیاں ہیں۔ اگر قاتل کو سزا مل جائے تو کسی دوسرے کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی کسی کو۔ فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ قتال فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر کسی کو معاف کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے تو نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو، جا میں تجھے قتل معاف کرتا ہوں لیکن دیت دینا پڑے گی۔ اب اگر دیت ہو جاتی ہے تو ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے۔ اچھا یہاں پہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قتل ہوتا ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قتل ہوتا ہے عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ خطا یہ کہ غلطی سے مارا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اگلا فوت ہو گیا، یا یہ کہ انسان کسی جانور کو شکار کر رہا تھا، غلطی سے وہ فائر جو ہے کسی انسان کو لگ گیا، اس کا مقصد نہیں تھا اس کو مارنا، غلطی سے لگ گیا،
تو یہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا. قصاص ہے اس قتل میں جس میں جان بوجھ کے ثابت ہو جائے اس نے جاگتے ہوئے ہوش میں اپنے ہاتھ میں چھری یا چاقو یا پستول پکڑ کے اس کو مارا ہے، تب جا کے اس پہ قصاص فرض ہوتا ہے، قصاص لازم آتا ہے. اگر جس میں یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، ٹھیک ہے پستول تو تھا لیکن اس کی طرف فائر نہیں کر رہا تھا، فائر کسی اور طرف کر رہا تھا، غلطی سے اس کو لگ گیا. یا یہ ہے کہ ہاتھ میں چھری تو موجود تھی، چاقو تو تھا لیکن وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے اور آگے والا جو ہے وہ فوت ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہے، اس پر قصاص نہیں ہے. اس کے اندر اب دیت ہوتی ہے کہ مقتول کے ورثاء کو قتل کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قیمت دی جاتی ہے، 100 اونٹوں کی قیمت. الا یہ ہے کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو جتنا دینا ہے اتنا اس کو اچھے انداز سے دے دیا جائے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. یہ قصاص سے دیت کی طرف آنا فرمائے تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں کیا تھا، اب قتل کیا ہے تو قتل ہی کرنا پڑے گا، کوئی اجازت نہیں دوسری. اسلام میں کیا کیا کہ نہیں، دیت بھی ہے، مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دی جا سکتی ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو دیت لینے کے بعد دوبارہ سے بدلہ لیتا ہے تو پھر فرمایا پھر بہت بڑا عذاب ہوگا، بڑا دردناک عذاب ہوگا. اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والو، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی ہے اس میں تمہارے لیے، اگر تم اس پہ تقوی کرو تو تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے اس میں. آگے اللہ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اب یہ دوسرا قانون، ایک دوسرا حکم. یہ حکم شروع میں ایسے ہی تھا جیسے کہ آیت میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو موت آ رہی ہے، اسے پتہ ہے میں زندگی کے آخری لمحات میں ہوں، یا انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، جائیداد ہے، تو اسے چاہیے اس کی وصیت کرنی چاہیے. ایک وصیت اور ایک اپنی ول جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے. الوصیہ اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ایک معروف طریقے سے، بالمعروف، حقاً علی المتقین. یہ متقین کے اوپر یہ کام کرنا حق ہے، لازم ہے، یہ فرض ہے متقین کے اوپر. یہ شروع اسلام میں ایسے ہی تھا کہ انسان کو جائیداد کی تقسیم خود کر کے جانی ہے، اور خود اپنی وصیت میں لکھ کے جانا ہے میری جائیداد اتنی فلاں کو، اتنی فلاں کو، اتنے میرے بھائی کو، اتنی میری بہن کو، اتنی میری بیوی کو، اتنی میری اولاد کو، اتنے میرے ماں باپ کو. باقاعدہ ان میں نام مینشن کرنے تھے. لیکن بعد میں سورۃ نساء کی جب آیات نازل ہو گئیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے. اب جائیداد کے بارے میں انسان اپنے فوت ہونے کے بعد حصے جو ہے وہ نہیں بنا سکتا کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہے کہ آدھی جائیداد فلاں کو دے دی جائے، آدھی نہیں. اگر دینا ہے تو زندگی میں دے دو، دینا ہے تو زندگی میں دے دو. بھائی زندگی میں ایک انسان کہتا ہے یار بعد میں بیٹیوں کو آدھا ملے گا، بیٹوں کو آدھا ملے گا، یہ تو بھائی پھر زندگی میں دے دو. لازمی تو نہیں ہے کہ وصیت جا کے جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد ہی آگے جائیداد تقسیم ہونی، زندگی میں تقسیم کر دو. اور یہ بہتر ہے، اور یہ بہتر ہے. کسی کے پاس کچھ جائیداد ہے، زندگی میں تقسیم کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بیٹا ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، دوسروں کے مشورے سے ایک بیٹا کمزور ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ دینا پڑ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انصاف چاہیے اولاد میں، انصاف. وہاں بیٹیوں کو بھی برابر دینا ہے، بیٹوں کو بھی برابر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کا پہلے حکم تھا. بعد میں سورۃ نساء کے اندر جا کے ہم اس بات پہ مزید بحث کریں گے، وراثت کے اصولوں پہ، کہ ابھی یہ ول بنانا ابھی اسلام میں فرض نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پہ اس وصیت اور ول کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیں تو بہتر ہے. اور اگر نہیں کر سکتے
تو ایک ملکی قانون ہے، ایک کنٹری کا لا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسلام میں رول سامنے رکھتے ہوئے جائیداد کے جو حصے بنتے ہیں سب کے، اس انداز سے اپنی ول بنا دیں گے تاکہ جو جائیداد جس طرح آگے ملنی ہے اسلام ہمیں کہتا ہے اسی انداز سے تقسیم ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے بتایا ہے بہتر افضل یہ کہ زندگی میں خود تقسیم کر کے جائیں، زندگی میں خود اولاد میں تقسیم کر کے جائیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ بعض دفعہ 20-30 سال تک جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، اور آگے والے اولادوں کے اولادیں جب آتی ہیں تو وہ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، فلاں نے اتنا لے لیا، فلاں نے اتنا لے لیا، مجھے تھوڑا ملا، اس کو تھوڑا ملا، اور پھر جا کے مفتی کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں مسئلہ حل کر دو، ہم پھنس گئے، ہم کیا کریں؟ وہ بھائی جو کام کرنے والا تھا اس کو پہلے کیا نہیں ہے، اور اب آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل نکال کے دو۔ اس لیے افضل ہے، بہتر ہے، اپنی جائیداد اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دے دیں، برابر دے کے جائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائیداد رکھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان رکھ ہی رہا ہے، یا اسے کچھ اپنے لیے محتاط ہیں، کچھ اپنے لیے ایسے، چونکہ آج کل ایک ماحول ایسا ہے کہ اولاد بھی ایسی ہے کہ وہ والی چیز نہیں ہے، تو انسان کو اگر لازمی ہی اپنی ول بنانا پڑ رہی ہے تو جو اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق وراثت کے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے شروع میں آ جائیں گے، اس کے مطابق حصے ہیں، ماں کا حصہ اتنا ہے، بیوی کا حصہ اتنا ہے، بیٹے کا حصہ اتنا ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ مزید بحث ہو جائے گی۔ یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ جائیداد کے بارے میں جو اسلامی لحاظ سے فرض تھا ایک ول بنانا، وہ اب ختم ہو گیا۔ ہاں نفلاً اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور انسان جہاں اپنی جائیداد کی وصیت کرتا ہے نا، وہاں اس کو وصیت میں یہ بات بھی ایڈ کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ میری وصیت ہے میرے بعد نمازیں پڑھتے رہنا، میری وصیت ہے میرے بعد کسی پہ ظلم نہ کرنا، میری وصیت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، مانگنا نہ، اسلام پہ قائم رہنا۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ اولاد کو وصیت کر کے جائیں، نیک کاموں پہ رہنے کی، نیک کاموں پہ رہنے کی وصیت کر کے جائیں۔ یہ وصیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتب علیکم، یہ پہلے فرض تھا، اور جیسے ہم نے پچھلے سورۃ بقرہ کے پچھلے لیسن میں اس بات کو جانا تھا کہ کچھ آیات موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ دوسری آیات کی وجہ سے چینج ہوتا ہے، تو کتب علیکم کا لفظی معنی تو فرض ہے، لیکن جب سورۃ نساء بعد میں نازل ہوئی اور وراثت کے حکم آ گئے تو اب جو ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پہ بیٹے کو آدھا مل رہا ہے، مثال پہ دو رہا ہوں، وصیت کر کے میں اس کا آدھے کی بجائے 3 حصے نہیں کر سکتا ہوں۔ جو اسلام نے حصے مقرر کر دیے ہیں اب ان میں وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ انسان جو پتہ ہے میرے 4 بیٹے ہیں اور فوت ہونے کے بعد ایک بیٹے کو زیادہ چاہیے تو میں وصیت کر کے اسے زیادہ دے دوں، تو ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے، ایسا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو جو وارث آلریڈی بن رہا ہے اس فوت ہونے کے بعد پھر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وصیت کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے۔ ہاں فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائیداد کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی وصیت کر کے کسی اور کو دینا چاہتا ہے دے دے، اللہ کے راستے دینا چاہتا ہے، کسی اور رشتہ دار کو دینا چاہتا ہے، کسی دوست کو دینا چاہتا ہے، یا جو وارث بن رہے ہیں بیوی بچے ماں باپ جن کا حصہ مقرر ہے ان کو اور نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن ان کے علاوہ فوت ہونے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے تک کسی بھی اور کام کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت کو سننے کے بعد بدل دیا تو وہ گنہگار ہے، گناہ اس پر ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما، ہاں
اگر وصیت کرنے میں کسی نے ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، کسی کو حق دے رہا ہے، تو اس وصیت سننے والے نے اس کو تھوڑا سا صحیح کر دیا کہ ظلم نہ ہو، اس چیز پہ اگر اس نے صحیح اس کے کر دیا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے انہی دنوں کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، فرض ہیں۔ اب فرض کا معنی یہ ہے کہ جو بھی انسان بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اسے روزہ فرض ہی ہے اس کے اوپر، اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ روزے سے جان چھوٹ جائے ایسا کچھ آپشن نہیں ہے۔ ہاں، ایک انسان بیمار ہے، مسافر ہے، عذر ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اب اس روزے کا فدیہ دے دے، لیکن یہ کہہ دے کہ مکمل طور پہ جان چھوٹ جائے ایسا نہیں ہے۔ جو بعد میں رکھ لے یا اس روزے کا فدیہ دے دے وہ آپشن تو ہے، لیکن مکمل طور پہ جان چھوٹ جائے کسی کی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، اور پہلی امتوں پہ تو اس سے بھی روزہ سخت تھا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے میں ایک چیز بیان کی ہے کہ جب اپنے اس بچے کو قوم کے پاس لے جاؤ نا، تو یہ کہنا قولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں بات نہیں کر سکتی ہوں۔ اس دور میں یہ بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، صرف بتانے کی اجازت ہوتی تھی، اس کے علاوہ روزہ کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا، کلام بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا۔ اللہ نے ہم پہ شفقت کی، اللہ نے ہم پہ رحمت کی کہ ہمارا ظاہری طور پہ جو روزہ رکھنے میں ایکشن ہے وہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے پابندی کا ہے۔ خواہشات اور کھانے پینے سے باز آ جاؤ، باقی اعمال اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کا فائدہ تبھی ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچ رہا ہو۔ صرف خالی پیٹ رہنا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان روزے رکھ کے جھوٹ بول رہا ہو، روزے رکھ کے گناہ کر رہا ہو، روزے رکھ کے نافرمانی کر رہا ہے، روزے رکھ کے غیبت کر رہا ہے، روزے رکھ کے جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آگے مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور باقی اعمال کرنے ہیں، قیام اللیل ہے، تلاوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف روزے فرض پورے کر دیے اور اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پورے کر دیے، تو اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے جو ہے وہ رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف روزے پورے کرنے۔ اب جس نے عذر کی بنیاد پہ چھوڑا ہو وہ بھی پورے کرنوں میں ہی شامل ہے۔ جس نے عذر کی بنیاد پہ روزے چھوڑے ہوں، عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، مسافر اپنے سفر کی وجہ سے، بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے، وہ ایسا ہی جیسے روزے رکھ رہا ہے، تو جس نے فرمایا ایسے روزے رکھے، وہ صرف اس عمل کی بنیاد پہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسرے اعمال کرتے ہیں نا، فرشتے لکھتے ہیں اتنی نماز پڑھ لی، اتنی زکوٰۃ دے دی، دوسروں کو پتہ ہے، لیکن روزہ ایسا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک خفیہ راز ہے۔ بندہ اندر جا کے کمرہ بند کر لے اور وہاں جا کے کھانا بھی کھا لے، پانی بھی پی لے، اور باہر آ کے بتائے جو میرا روزہ ہے۔ اب ماتھے پہ تو نہیں نہ لکھا ہوا کہ روزہ ہے نا، تو اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ کتنا بڑا اجر ہوگا، اللہ اپنی حیثیت سے دے گا، تو اللہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ اس لیے ابھی موقع ہے ہمارے اوپر اس عمل کو اللہ سے اجر اور ثواب کی فل نیت کر کے رکھنے روزے۔ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ میں تیری عاجز بندی ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے اللہ مجھ سے یہ روزے قبول فرما لے،
اے اللہ ہمیں یہ روزے رکھنے کی صحیح طرح توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں روزے رکھنے میں ہماری پوری، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری ہمت دے۔ ایام معدودہ، تھوڑے سے دن ہی ہے نا، چند گنتی کے دن ہیں، 30 دن ہیں، جلدی سے پورے ہو جائیں گے، اور سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو 1 مہینہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلے گا۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، بیمار ہے، سفر پہ ہے تو بعد میں پورے کر لیں۔ اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اس طرح ہیں، تو فرمایا ان کے اوپر کیا ہے، وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، جو مسکین کا کھانا ہے وہ اپنے روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا دے دیں۔ اب وہ آگے والا غریب اس کھانے سے روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کھانے سے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اب ہم کہتے ہیں نا جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں نے روزے رکھوانے ہیں، میں کیسے رکھواؤں، کس کو رکھواؤں، کون رکھے گا میرے روزے؟ نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ روزوں کا جو فدیہ ہوتا ہے، اس فدیے میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہ کتنی ویلیو کا ہوتا ہے، وہ $5 کا ہے، وہ $50 کا ہے، وہ 2 پاؤنڈ کا ہے، وہ جو ہے وہ 10 ریال کا ہے، کتنے کا ہم کھانا ایک ٹائم میں کھاتے ہیں، ایک درمیانہ سا اندازہ لگا دیا جائے، اور اس کا اوسط کر کے، اس کا درمیانہ، کہ اگر ہم کبھی 10 کھاتے ہیں، کبھی 20 کا کھاتے ہیں، تو درمیانہ ایک 15 کا اندازہ لگا کے 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ مسکین کا، یہ آپ کا فدیہ ہے۔ کسی کو اکٹھا دیا جا سکتا ہے، کسی کو تھوڑا تھوڑا دیا جا سکتا ہے، کسی کو جو ہے وہ رمضان سے پہلے دیا جا سکتا ہے، رمضان کے بعد دیا جا سکتا ہے، رمضان کے اندر دیا جا سکتا ہے، کسی ایسے انسان کو دیا جا سکتا ہے جو غریب ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے، کسی غریب کو جو روزے نہیں رکھتا ہے راشن کے طور پہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی طرح بھی دینے والے نے اس کو دینا ہے، آگے والے ضرورت مند کو دینا ہے، ضرورت مند 1 کو دو، 10 کو دو، جتنے روزے ہیں اتنا دینا ہے، اس حساب سے دینا۔ کہیں بھی دیا جائے، کہیں پہ بھی دے دیں، اپنے علاقے میں، دوسرے علاقے میں دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ہے فدیہ۔ اور پھر بھی اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں کچھ بارے میں اس میں جان ہے، اگر کوئی پہچان ہے تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب رمضان کا دوسرا عمل، رمضان کا دوسرا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا کام رمضان میں یہ کرنا ہے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ قرآن اس میں نازل ہوا کیسے؟ 2 انداز سے۔ ایک تو قرآن مجید سارا کا سارا جو اللہ کے علم لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ، سب سے نیچے والے آسمان پہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کر دیا، اور پھر وہاں سے رمضان کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوا، اور 23 سالوں میں پورا ہوا۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوا، اور آسمان دنیا پہ پورا کا پورا نازل کر دیا گیا۔ یہ رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے۔ رمضان میں قرآن مجید سنتے تھے، سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال میں 2 دفعہ سنا اور سنایا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا رمضان کے ساتھ اس کا بڑا ایک خصوصی تعلق ہے، لیکن یہاں پہ چند مسئلے سمجھ لیجئے۔ رمضان میں روزے کے ساتھ پہلا روزہ ہے، دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسرے نمبر پہ ایک عمل ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام کرنا کہتے ہیں۔ یہ قیام جو ہے یہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ
یہ ایک خاص نماز ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ وہ نماز رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ اور نماز تہجد، ذرا میری بات کو غور سے سن لیجئے، یہ باتیں بعد میں بہت سے لوگوں نے پوچھنی ہیں، ابھی سے نوٹ کر لیجئے۔ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی ایک نماز ہے جس کو ہم تہجد کے نام سے اور قیام اللیل کے نام سے جانتے ہیں۔ قیام اللیل احادیث میں بولا گیا ہے اور تہجد کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ ہے وہ نماز، اس کی ٹائمنگ ہے عشاء کی نماز کے فوری بعد عشاء کے فوری بعد اس کی ٹائمنگ ہے، اور فجر کے ٹائم ختم ہونے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک، یعنی روزہ جب ختم ہوتا ہے وہاں تک اس تہجد کا ٹائم موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، فجر کے طلوع ہونے تک اس کا ٹائم رہتا ہے، اور اس کو پورا ٹائم ہے۔ اور یہ جو ہم رات فجر کی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کچھ لوگوں نے اتنی رکعتیں بنائی ہوئی ہیں عشاء کی کہ ان کا نام سن کے ڈر لگ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ کیسے پوری کریں، اور پھر ان کو پڑھنا ہے تو اتنا تیزی سے پڑھنا ہے کہ 17 رکعتیں 15 منٹ میں پوری، وہ ٹھکا ٹھک مشین چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، یہ کو گنتی پوری کرنا تو اللہ کیا نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کی صرف 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں، بس 4 فرض 2 سنتیں، بس یہ عشاء کی نماز ہے۔ 4 فرض 2 سنتیں، اور کوئی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان مسجد میں گیا ہے، جماعت ہونے میں ٹائم ہے تو چلو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن جو نماز ہے وہ صرف 4 فرض اور 2 سنتیں ہیں۔ فرضوں سے پہلے کوئی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، صرف عشاء کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد ایک نماز ہے جس کو ہم نماز وتر کہتے ہیں۔ یہ وتر اصل میں تہجد کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کا ایک پارٹ یا اس کا ایک حصہ جز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھتے رہتے ہیں انہیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس لیے یہ تہجد کا حصہ ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اور تہجد جیسے میں نے بتایا ہے، جس کو تہجد بولتے ہیں، جس کو قیام اللیل بولتے ہیں، یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ تو وتر عشاء کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو قیام اللیل ہے یا تہجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعتیں جو ہے وہ نفل ہے اور 3 وتر ہے۔ اور بعض دفعہ اس رکعتوں کو کم کر لیتے، 8 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ لیتے اور 5 وتر پڑھ لیتے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ رکعتیں جو ہے وہ 6 کی بجائے 4 پڑھ لیتے اور وتر جو ہے وہ 7 وتر پڑھ لیتے۔ اور وتر کا نماز کا مطلب یہ ہے کہ طاق پڑھنا، یعنی جو ہے اس کو 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں۔ 9 وتر پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں یہ رات کی نماز پڑھتے تھے، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ ایک رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی، جماعت کے ساتھ رمضان میں، اور صرف 3 راتوں میں 3 راتیں پڑھائی، 25 کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات۔ پھر صحابہ کرام بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی گئی تو تم پورا نہیں کر سکو گے۔ تو نفل عبادات میں جو فرضوں کے بعد کوئی بڑی نفل عبادت ہے تو وہ سب سے پہلے تہجد کی نماز اس میں آتی ہے۔ نبیوں پہ، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم اپنے رب کے سامنے قیام کر، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ تو نبی پہ یہ فرض تھا۔ اب یہ جو 11 رکھتے تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کرا دی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ جماعت تو نہ کرائی، تو رمضان میں 2 لوگ ہو کے 3 لوگ ہو کے اپنی اپنی جماعت کرا کے، کوئی 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے اپنی اپنی جماعتیں کرا کے پڑھتے رہے۔ اب چونکہ قرآن مجید سب حافظ ہوتے تھے، آج کل تو ہمارا یہ ہے نا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تم نہیں ہو، تم حافظ قرآن ہو، میں نہیں ہوں، ہم میں سے بعض حافظ ہیں بعض نہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے، جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حفظ کرنا ایک الگ کوئی کیٹیگری ہوا کرتی تھی، نہیں، وہ بچپن سے مسلمان ہونے، یعنی اس دور میں جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا سارے حافظ بن گئے، تو اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اور قرآن مجید پڑھنا بھی تھا، اس لیے قیام اللیل میں لمبا لمبا قیام کیا جاتا اور لمبی لمبی قراتیں کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح لوگ جیسے حدیث میں ہے کان الناس اوزاع متفرقہ، متفرق گروہ ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو تب بھی لوگ رمضان میں 2 کی ٹولیاں، 3 کا گروپ، 4 کا گروپ نماز پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح کر کے لوگوں کو دیکھا کہ 2 کی ٹولیاں، 3 کی ٹولیاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مشورہ کیا کہ ان سب کی ایک جماعت کیوں نہ کرا دی جائے۔ تو تمیم الداری اور ابی ابن کعب کو 2 اماموں کو اکٹھا کیا، ان کا تم امام بنو، اور یہ جتنے لوگ بکھر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو ایک نماز پڑھا دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی کوئی نئی سنت جاری کی، نہ ہی کوئی نیا حکم جاری کیا۔ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جماعت سے علیحدہ اپنی بھی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے، سمپل اس میں اتنا کیا کہ ایک جماعت کرا دی بس۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے 20 تراویاں کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تراویاں فرض کی۔ لفظ تراویح نہ نبی نے بولا، نہ صحابہ نے بولا، نہ تابعین نے بولا، نہ اماموں نے بولا، اور نہ ہی کسی یہ لفظ تراویح نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں۔ یہ بعد میں لوگ چونکہ تراویح میں ریسٹ کرتے تھے تھوڑا تھوڑا، تو ریسٹ کرنے والی نماز، تراویح کا معنی ہے تراویح کا روحۃ، ریسٹ سے نکلا ہوا ہے، آرام کرنے سے، کہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ تو اس سے نکل گیا کہ وہ والی نماز جس میں ریسٹ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ راحت ہوتی ہے بار بار، اس سے نے بن گیا تراویح۔ تو لفظ تراویح نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں۔ یہ وہ نماز ہے جس کو قیام اللیل، جس کو تہجد کی نماز بولا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جماعت چلتی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک امام کے پیچھے پڑھا دیا۔ اب وہ امام بھی کیا کرتے تھے، 20 دن پڑھاتے تھے، 20 دن کے بعد وہ بھی بھاگ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے اب آقا ابئی تو بھاگ گیا۔ وہ 20 دن پڑھاتے رہتے، پھر کہتے یار میں تو یہ نفل نماز ہے، اکیلا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، میں اپنا کوئی ثواب ضائع کروں۔ وہ بھی رات دوڑ جاتے اور رات کو گھر میں آخری وقت میں پڑھتے۔ تو یہ اصل نماز تراویح جو ہے وہ قیام اللیل تہجد ہی کی نماز ہے، اور یہ نماز علیحدہ پڑھنے میں، چھپ کے پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کی ٹائمنگ عشاء کے بعد سے شروع ہو کے فجر تک رہتی ہے، اور اس کی رکعات وتروں کے ساتھ ملا کے 11 رکعات ہیں۔ اب بار بار ہم پوچھتے ہیں جی پہلے وتر پڑھ لیے تو رات کو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ اور بھائی انسان نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، کم از کم اور نہیں تو وتر ہی اس ٹائم پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ انسان کسی مشکل میں نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وتر نماز ہے نا، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اس کو نماز کا آخر میں رکھو۔ تو وتر نماز کو بہتر ہے کہ آخر میں جو ہے وہ پڑھا جائے۔
کہ جیسے ایک رمضان کے روزے کی فضیلت موجود ہے، سیم اسی طرح ایک قیام اللیل کے بارے میں نبی کے حدیث موجود ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے یہ قیام اللیل، یہ ہے وہ نماز۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اجتماع ہو رہا ہو، واہ واہ ہو رہی ہو، ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں، لیکن جو رب کو علیحدگاہ میں یاد کرنے کا مزہ ہے نا، رب کو علیحدہ میں پکارنے کا، اے میرے اللہ تو مجھے جانتا ہے، اللہ تو مجھے جانتا ہے میں ایسا ہوں، اللہ میں نے فلاں کیا تھا نا تو پتہ ہے۔ جو علیحدگی میں تنہائی میں انسان کر سکتا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دعائیں، یہ نفلی عبادات جتنی چھپ کے کی جائیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت والدین اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اس لیے اپنی تنہائیوں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کے اندر جو ہے وہ اللہ ہمیں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تنہائیوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بہت آباد ہو جاتے ہیں، لیکن بہت بڑا عمل ہے اگر کسی انسان کو علیحدہ نماز میں، قرات میں جو ہے شوق پیدا ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت کہ رمضان کی یہ تیسری عبادت جس کا تعلق رمضان میں شہر کے ساتھ تعلق ہے، قیام اللیل، اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی تھوڑی سے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، زیادہ پڑھنا ہے، کم از کم ہر ایک انسان اپنے پہ لازم کر لے کہ رمضان میں نے ایک قرآن مجید ختم ضرور کرنا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں عقیدے، نظریے، سوچ، مسئلے کے اعتبار سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قیام اللیل یا تراویح میں باقاعدہ پورا قرآن مجید ختم ہونا، پورا قرآن مجید کا سننا، پورا قرآن مجید کا پڑھنا، یہ نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ کچھ ہے۔ ہاں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہیں حدیث میں نہیں آیا، کہیں سنت میں نہیں آیا، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے کہ تراویح جس کو قیام اللیل اصل ہے اس کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا جائے، سنا جائے، اگر ہم نے نہ سنا تو ہماری عبادت پوری نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کر لیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے، نہ کریں تو اس پہ کوئی حرج یا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراویح ختم ہوگی، وہ نماز موجود ہے، وہ نماز اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جماعت کرا دی تھی، ایک اس کو اگر کیا جائے تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ کہے کہ بس اب یہی ہو گیا اور یہ نہیں ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان کو ہر ایک عبادت کو اس کے درجے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح دلائل ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہے، سفر پہ ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم اپنی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ رشد و ہدایت کے مالک بن سکیں۔ اب رمضان کے مسائل چلتے ہوئے اچانک دعا کی طرف آ گیا، تو کیا مطلب ہے کہ رب سے مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دعا کی جائے رمضان کی ان ساعتوں میں اور گھڑیوں میں۔ فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دیں میں ان کے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہوں، بس بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو بھی پورا کریں۔ مانگنے کے لیے تو اللہ ہمیں اتنے لاکھوں دے دے، اتنی گاڑیاں دے دے، اتنے گھر دے دے، اتنا فلاں کر دے، اور رب نے جو کہا ہے میرے حکم بھی پورا کرو وہ بھی پورا کرے۔ وہاں جا کے کہہ دیتے ہیں جی مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، مجھ سے رات کو کھڑا نہیں ہوا جاتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، اچھا پھر میں کیا کروں، اچھا پھر میں کیا کروں۔ نہیں، اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو رب کے لیے عبادت بھی کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اقیموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں رمضان کے اندر راتوں میں جب انسان ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو دوبارہ بس ختم، دوبارہ انسان اٹھ بھی جائے تو اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دے دی کہ انسان رات کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک تمہیں اجازت ہے رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح مرضی رہو۔ اور ہاں اگر کوئی انسان مسجد میں اعتکاف میں ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ پہلے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ اسے معاف کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا۔ اور فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، کہ فجر جو ہے نا جس سائڈ پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سائڈ پہ ایک روشنی نکلتی ہے، سیدھی یوں آتی ہے، آسمان کی طرف آتی ہے، اور آسمان کی طرف آ کے وہ روشنی یوں پھیل جاتی ہے۔ جب وہ روشنی پھیلتی ہے تو وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ روشنیوں والے شہروں میں رہتے ہیں، ہر طرف روشنی ہوتی ہے تو ہمیں وہ لائٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان صحرا میں ہو، اندھیرے میں فل ہو، تو اس کو روشنی صاف نظر آ جاتی ہے کہ اب فجر طلوع ہو رہی ہے۔ تو وہ فجر کا جو وقت ہے اس میں آ کے روزہ بند ہو جاتا ہے، اور اسی پہ ہمارے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، اور اسی پہ جو ہے وہ روزے بند کیے جاتے ہیں، اور اسی پہ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ یہ جو عموماً ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی فجر کے ٹائم سے پہلے 20 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے جو ہے وہ کھانا بند کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ٹائم ختم ہو بھی گیا تو تھوڑا سا سامنے موجود ہے پلیٹ میں اس کو کھا لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ختم ہوگا، پھر بھی اس کا روزہ سمجھ لیا جائے گا۔ جو اس کے سامنے ہے جلدی سے اس کو کھا کے ختم کر لے۔ تو فجر کا ٹائم تک کھانے کی اجازت ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اذان فجر کے اسی پہ ہونی چاہیے۔ اب اس سے پہلے 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 20 منٹ کا کوئی امساک الگ سے ہے، ایسا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یہ امت تب خیر پہ رہے گی، بھلائی پہ رہے گی جب تک کہ اپنی سحری کو لیٹ کرتے رہے اور افطاری کو جلدی کرتے رہے۔
جب فجر کی اذان ہو جاتے افطار یعنی سحری بند ہو گئی، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوا اب 5 منٹ احتیاطاً، اب 10 منٹ احتیاطاً، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہوا، جیسے ٹائم مغرب کا شروع ہو گیا، فوری جو ہے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ احتیاط یہ فلاں یہاں آ کے تو بڑے احتیاطات نکل آتے ہیں، اور نبی کی حدیثیں بیان کرتے وقت فلاں بزرگ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہاں کوئی احتیاط نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بیان کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دوسروں کے جائیدادیں، دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے مت ہڑپ کرو، یا ہیلے سازی کر کے کسی حکام کی طرف عدالتوں میں لے جا کے دوسروں کے مال پہ اپنے قبضے کروانا، بچ جاؤ اس سے۔ اگر کھاؤ گے تو وہ گناہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ جو چاند چھوٹا ہے بڑا ہے، ابھی پہلی رات کا ہے، کبھی دوسری کا ہے، کبھی 14ویں کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کیوں پوچھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے۔ آج پہلی رات ہے، آج دوسری رات ہے، آج 14ویں رات ہے، آج فلاں رات ہے، ٹائم مقرر ہے۔ اور حج بھی انہی دنوں میں آ کے آتا ہے، پہلا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ان مہینوں میں آ کے ذوالحجہ، ذوالقعدہ، وہاں آ کے حج آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ٹائم کے لیے بنائی ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس وقت اس دور میں لوگوں بھی کچھ تکلفات کرتے تھے، جیسے آج بھی ہم بعض دفعہ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ جب احرام باندھ لیا، واپسی گھر میں کوئی کام پڑ گیا تو اب گھر کے دروازے سے تو نہیں جا سکتے ہیں، لہذا جاؤ گھر کے پیچھے سے دیوار فلاں کے اندر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے جا سکتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے آئیں، تم ان سے قتال کرو اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے بھی تمہیں گھروں سے نکالا تھا، تم بھی انہیں نکال سکتے ہو، جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، جب قتال فرض ہوا تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ویسا کر سکتے ہو، اور پھر فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی ایسی سازشیں کرنا، ایسے ہیلے بہانے کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، یہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام کے پاس قتال کرنا منع ہے۔ فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، اگر کوئی دشمن اس میں قتال کر دے تو پھر مقابلہ تم کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ دشمن مارنا شروع کر دے اور تم کہو کہ ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اگر دشمن آ کے حملہ کر دے تو پھر تم بھی قتال کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا جو ہے وہ بدلہ ہے۔ اگر وہ باز آ جائے فَإِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اس قتال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے، اللہ ظلم ختم ہو جائے اور دین غالب آ جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، اگر باز آ جائے تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں پر ہی زیادتی ہے، اگر باز آ جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یاد رکھ لیں کہ جیسے یعنی وقت ہیں، ایسے وقت کے اندر بھی کچھ ٹائمنگ ہیں جنہیں حرمت والا قرار دیا کہ جیسے جگہ ہے نا، مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، ایسے ہی مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ یعنی محرم کا مہینہ ہے، ایسے ہی محرم یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ محرم ہے، اور ایسے ایک رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں میں قتال کرنا، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یار ابھی تو مسجد میں ہو، ابھی تو نہ لڑو، ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہو، یہاں پہ تو لڑائی نہ کرو، ابھی تو تم حرم میں بیٹھے ہو، حرم میں تو نہ لڑائی کرو۔
ایسے ہی حرمت والے 4 مہینے بھی ہیں کہ محرم میں ہو، ذوالقعدہ میں ہو، ذوالحجہ میں ہو، ابھی تو یار حرام نہ کرو، رجب کے مہینے میں ہو، تمہیں لڑائی سے باز آ جاؤ، باقاعدہ گناہ سے بچنے کا ان 4 مہینوں میں الگ سے حکم ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلطی سے جو ہے وہ اس مہینے میں لڑائی ہو گئی، تو کافروں نے بڑا شوشہ ہو گیا کہ مسلمان تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر مسلمانوں نے اس عہد کو توڑا تو تم نے توڑا تھا، اس کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، ہاں اگر کوئی مسلمانوں پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور ڈر جاؤ اللہ سے اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، لو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، زندگی اور موت تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، میں کرتا ہوں یہ زہر پی لیتا ہوں، جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کے اوپر کہو کہ جی موت تو اللہ کے ہاتھ میں چھری چلا دیتا ہوں، جائز نہیں ہے۔ اگر احتیاط کرنا اسلام کے اندر اس کو باقاعدہ رکھا گیا ہے کہ انسان اپنا تحفظ کرے، اپنی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور کہنے لگا جی میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے آیا ہوں، رب پہ توکل کیا، فرمایا نہیں، پہلے اس اونٹنی کو باندھ اور پھر رب پہ بھروسہ کر۔ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَحْسِنُ اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اور حج و عمرے کو پورا کرو۔ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان حج کے لیے نکلا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ عمرے کے لیے نکلا تھا، نکل چکا، ایک ہے پہلے ہی روک دیا گیا، گئے نہیں، ارادہ تھا نہیں کر سکے، وہ ایک الگ، ایک ہے نکل چکے اب نہیں پورا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا ایک قربانی ہے، اس کا ایک جانور ہے جو کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اگر کسی نے وہ جانور بھیجا ہوا ہو کہ مکہ میں جا کے ذبح کر دیا جائے تو جب تک وہ ذبح نہیں ہوتا ہے اپنا احرام نہ کھولے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، احرام کی حالت میں انسان مرد اپنے سر کے بال نہیں اتروا سکتا، اگر کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، روزہ رکھ کے، صدقہ دے کے، قربانی دے کے، وہ جو ہے کر کے، اگر اسے عذر ہے تو کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو انسان ایسا حج کرتا ہے جس میں عمرہ کر کے الگ کر کے پھر حج الگ کر رہا ہے تو وہ اگر آسانی سے قربانی دے تو بہتر ہے، اور اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر 3 روزے وہاں رکھ لے اور 7 روزے آ کے واپس رکھ لے، یہ 10 کا پورے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے آ کے مسافر آ کے حج کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات چند ایک حج کے بارے میں ہیں، جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں انہیں چاہیے کہ ان احکامات کو اچھی طرح سمجھ کے اور سیکھ کے جانا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج مخصوص مہینوں میں آ کے ہوتا ہے، جو ذوالحجہ کے مہینہ ہے، ذوالحجہ اور شوال، ذوالحجہ میں جا کے لوگ حج کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اب میں اگلے سال کے حج کے لیے ابھی سے احرام باندھ لوں، اور نہیں، جب وہ حرمت والے مہینے آئیں گے نا، شوال ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو وہاں تب جا کے احرام باندھ کے نکلنا ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو انسان حج کے لیے نکلے اس پر کوئی بحیائی، کوئی ایسا فسق و فجور والا عمل، کوئی لڑائی جھگڑا حج میں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور حج کے لیے جانا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اپنے خزانے سے دے گا، فرمایا نہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ زَادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کے جاؤ، وہاں کا خرچہ لے کے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی ہے، زاد راہ ساتھ لے کے جائیں۔ اور سب سے بڑا زاد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بھی پرہیز کرے، اور یاد رکھ لو وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جو انسان حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو اور ساتھ ساتھ
اگر کوئی بزنس ٹرپ بھی ہو، اگر کوئی بزنس میٹنگ بھی ہو، اگر وہاں سے کچھ چیزیں لا کے اپنے ملک میں بیچ لے، یا اپنے ملک سے کچھ چیزیں لے گیا ہو وہاں پہ بیچ بھی لی، ساتھ کوئی بزنس بھی کر لیا ہو، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اور اسی طرح وہ حکم دیا کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، عرفات میں اس دور میں قریشی لوگ نہیں جاتے تھے، فرمایا عرفات میں جا کے وہاں سے واپس جب مزدلفہ میں آنا ہے تو اپنے رب کو خوب یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وہیں سے واپس لوٹ کے آنا ہے عرفات سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حج کے مناسک کو پورا کر لو تو اللہ کو اچھی طرح یاد کیا کرو، جیسے اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو، ہمارا بڑا یہ تھا، ہم یہ تھے۔ پہلے دور میں بڑوں کو یاد کیا جاتا تھا، میں ان کا بیٹا ہوں جو ایسے ایسے تھے، میں ان کا سپوت ہوں جن کے بڑوں نے یہ کیا، یہ فخر ہونے کی علامتیں ہوتی تھیں۔ اور آج کل ہمارے ہاں کیا، میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں اتنا بڑا ہوں۔ آج کل کے ہاں، ہمارے ہاں بڑے ہونے کے اپنے آپ کو بڑا کیا جاتا ہے، تو اس دور میں اپنے بڑوں کو بڑا بنایا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جیسے بڑوں کو یاد کرتے ہو ایسے اللہ کو یاد کرو، اس سے کہیں زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جو یہ دعائیں کرتے ہیں تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو دعا کرتے ہیں آخرت کی بھی دنیا کے بھی، اور یہ دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا جو انہوں نے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حج پورا کرنے کے بعد جو بعد کے تھوڑے سے دن ہوتے ہیں ان میں رب کو خوب یاد کرو۔ جو انسان 2 دن وہاں رہ لے وہ بھی ٹھیک ہے، جو انسان 3 دن رہ لے اور 2 دن رہ کے تیسرے دن آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ، اور جان لو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج پہ ایک بات فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر آ کے ان کی بڑی اچھی بات لگے گی، یار اس کے تو بڑے اچھے دلائل ہیں، یہ بڑے خوب اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، اس کی بات بڑی پکی ہے، اور اپنی بات پہ اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتا ہے، میں گواہ اللہ کو بناتا ہوں، بات ایسے ہے، بات ایسے ہے، حالانکہ وہ اندر سے انتہائی قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، زمین میں فساد کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جسے کہا جائے اللہ کے لیے ڈر جاؤ تو کہتا ہے اچھا، وہ کہتا ہے مجھے تو نے کہہ دیا، مجھے تو نے ذلیل کر دیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے داخل ہو، پورے، کہیں ڈنڈی نہ مارو کہ یہاں سے نکل جائے وہاں سے نکل جاؤ، جب ماننا ہے تو پھر پورا مانو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
واضح دلائل آنے کے بعد پھر گئے تو جان لو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، یہ مان نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحبانوں اور بادلوں میں آئے یا اللہ کے فرشتے آئیں؟ وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یاد رکھ لیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھیں کتنی نشانیاں انہیں دی گئیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے اسے شدید العقاب ہوگا، سخت سزا دی جائے گی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کے لیے دنیا مزین کی گئی ہے، کافروں کے لیے دنیا مزین کی گئی ہے، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، تقوی والے قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اور یاد رکھ لیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق والميزان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے لوگ ایک ہی طرح کے تھے، شروع میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک ہی دین، ایک ہی راستے پہ تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یہ وہ، یہ فلاں، میں ایسا، میں تو ایسا۔ اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور نازل فرمائے تاکہ فیصلہ کیا جائے یہ ہیں، یہ ہیں۔ جنہوں نے حق آنے کے بعد جو ہے وہ اختلاف کیا تو وہ بغاوت کرتے ہوئے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نوٹ کر لیں اس بات کو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ہمیں یوں ہی سستے میں مل جائے گی، مفتی میں؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو پہلے لوگوں کی طرح تمہارے اوپر نہیں آیا ہے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہلے لوگوں کو بھوک تکلیفیں ایسی آئیں، وَزُلْزِلُوا یعنی ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اور ماننے والے بھی پکار اٹھے اور کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا پکڑ سکتا ہے۔ فرمایا یہ مت سمجھو کہ جنت بھی مفتی میں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پہلے لوگوں کو اتنا آزمایا کہ وہ پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھ لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ انسان بنے تو صحیح، انسان بنے تو صحیح، پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے آتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یعنی کن پہ خرچ کریں، اپنا مال کہاں ہمیں لگانا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ قل ما انفقتم من خیر، وہ لوگوں جو بھی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم، جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال تمہارے پہ فرض کیا گیا ہے، تمہیں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تم نہ پسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض وقت تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بعض وقت کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت کے مہینوں میں آپ سے پوچھتے ہیں قتال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ فرمایا اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا،
اور اس میں جو ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ عناد اور کفر کرتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو نکالنا ان کے گھروں سے، اور یہ سب کچھ جو ہے اکبر عند اللہ، یہ اس سے بڑا ہے کہ تم جو ہے حرمت کے مہینوں میں قتال کی بات کر رہے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے مسلمانوں کافر تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس نہ کر لیں، اگر ان میں طاقت ہے۔ لیکن یاد رکھ لو وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو تم میں سے اس حال میں موت آ گئی، تم میں سے کسی کو کہ وہ دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں موت آ گئی، تو اس کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے، اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم میں والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لے کے آئے، نیک جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان کا جو نقصان ہے، جو ان کا گناہ ہے، وہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑا ہے۔ دین اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو تدریجاً آئے ہیں، جو آہستہ آہستہ آئے ہیں، جو یکدم نہیں آئے ہیں، جس میں شراب کی حرمت پہلے کہا گیا یہ بہتر نہیں ہے، پھر کہا گیا پی کے نماز کے قریب نہ آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فائنل حکم آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ سب کچھ جو ہے وہ حرام ہے، اس سے جو ہے وہ دور رہا جائے۔ تو یہ شروع کی آیت میں فرمایا تھا کہ اس میں نفع بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی بچ جائے وہ سب خرچ کر دو، قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ بتا دیں اصلاح کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے ساتھ ان کا مال ان تک پہنچائیں، اگر وہ تمہارے اندر بھی رہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اصلاح کرتا ہے کون فسادی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اوپر سختی کر دیتا، اللہ تعالیٰ تو عزیز حکیم ہے، غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرک مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے کے آئیں، اس کے بدلے میں بہتر ہے کہ تم باندیاں رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ مشرک عورت کتنی ہی تمہیں اچھی کیوں نہ لگے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کا حکم ہے کہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرک مرد سے نکاح کریں، کسی مشرک مرد سے نکاح کریں، کسی غلام سے نکاح کر لیں، وہ بہتر ہے، لیکن کسی مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تمہیں اگر سے کتنا ہی کیوں نہ اچھا لگے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف اور آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اسی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی آیات، اگلی آیات جو ہیں ہم ان کو آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔